ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مماثل له سرمدي أبدي أزلي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا قرتنا وقرة عيوننا غوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا ملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به
سواك عند حلول الحادث العممي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام حاضرین اور سامعین جی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و بے شمار احسان کے خالق کائنات نے، اس مالک ارض و سما نے آج کا یہ جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ایک مرتبہ پھر ہمیں عطا فرمایا، اور اس کی ان بابرکت گھڑیوں میں اپنے گھر میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے، اپنے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے ہمیں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات کریمہ دو مختلف مقامات سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ بابرکت مہینہ رجب المرجب کا، جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء نے ارشاد فرمایا کہ رجب کا یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے لیے تیاری شروع کر دیا کرتے تھے، اور مفسرین و محدثین کرام اس بابرکت مہینے کے بارے میں اس طرح مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ یہ مہینہ، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی فصل بونے کا جب وقت ہوتا ہے، فصل لگانے کا جب وقت ہوتا ہے، اس وقت جو کسان ہوتا ہے، جو فارمر ہوتا ہے، وہ اس ٹائم پر اگر بیج نہ بوئے اور انہیں اگر سیراب نہ کرے پانی سے، اور اس کھیتی کا اگر خیال نہ رکھے، تو پھر جب اس کے کاٹنے کا وقت آئے گا، جب فصل پکنے کا وقت آتا ہے، تو وہاں پر اسے اگر وقت پر اس نے اس کا خیال نہ رکھا ہو، اگر وقت پر اس نے بیج نہ بوئے ہو، تو پھر کاٹنے کے وقت، فصل کاٹنے کے موسم میں اسے وہاں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. یہی مثال دیتے ہیں کہ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ گویا یہ فصل لگانے کا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اس بابرکت مہینے میں رمضان المبارک کے مہینے کے لیے تیاری کیا کرتے تھے. وہ تیاری کیسے ہوتی؟ آپ کثرت کے ساتھ اس بابرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، کثرت کے ساتھ صدقات و خیرات اللہ کی راہ میں دیا کرتے، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرتے، روزے اس میں کثرت کے ساتھ رکھا کرتے. گویا ان طریقوں سے آپ رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے. اور مفسرین و محدثین کہتے ہیں کہ جو شخص اس بابرکت مہینے میں رمضان کے لیے تیاری کرتا ہے، تو جب وہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور اس کی مغفرت کا جب نزول ہوتا ہے، تو جس مہینے میں جس شخص نے اس مہینے میں رجب کے مہینے میں کچھ بویا ہوتا ہے، اس مہینے کے لیے تیاری کی ہوتی ہے، پھر رمضان مبارک کے مہینے میں وہ اللہ کی رحمتیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے برسنے والی وہ مغفرت اور بخشش اس بندے کے حصے میں آتی ہے، پھر وہ وہاں پہ حاصل کرتا ہے. اور پھر ایک اور جو فضیلت اس مہینے کو حاصل ہے، ایک اور حوالے سے
اس مہینے کو جب یاد کیا جاتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب ذوالجلال اس بابرکت مہینے میں وہ عظیم آپ کو معجزہ عطا فرماتا ہے، آپ کو ایک عرفہ و اعلیٰ رب ذوالجلال مقام عطا فرماتا ہے کہ آپ کو معراج رب ذوالجلال اس بابرکت مہینے میں کروائی۔ آپ اس مہینے سے پہلے جو وقت آپ کا گزرا تھا، جو سال آپ کا گزرا تھا، انتہائی طرح طرح کی پریشانیاں اور طرح طرح کے امتحانات سے آپ گزرے اور بڑا سخت وقت آپ نے دیکھا تھا، تو رب ذوالجلال نے آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، رب ذوالجلال نے آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کو یہ معراج عطا فرمائی۔ آپ کو رب ذوالجلال عرش کے اس سفر پہ لے گیا، آپ کو رب ذوالجلال بیت الحرام سے بیت المقدس تک، پھر وہاں سے آسمان دنیا تک، پھر عرش معلی تک، اور جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اپنے محبوب کو رب ذوالجلال نے اس عظیم رات، اس بابرکت مہینے کی 27 رات کو سیر کروائی۔ اور پھر جب میرے اور آپ کی آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تشریف و سلام اس سفر معراج سے واپس آتے ہیں، آپ نے بارہا سفر معراج کے متعلق سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ اس میں کیا کیا رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو کس چیز کا دیدار کرایا، کیا کیا عظمتیں اپنے محبوب کو رب ذوالجلال نے عطا فرمائی۔ صرف اس آیت کریمہ کے حوالے سے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ رب ذوالجلال نے جس واقعے کو بیان فرمایا ہے اس کو کس طریقے سے بیان فرمایا، اور رب ذوالجلال نے جو طریقہ اختیار کیا اور جس طریقے سے رب ذوالجلال اس واقعہ معراج کو بیان کرتا ہے اس کی حکمتیں کیا ہیں اور کیا رموز اور اسرار اس واقعہ معراج کو بیان کرنے کے اندر پوشیدہ ہے۔ میرے اور آپ کی آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تشریف و سلام جب سفر معراج سے واپس آتے ہیں اور صبح کو جب اس واقعے کو بیان کیا، جب لوگوں کو بتایا کہ مجھے رب ذوالجلال نے آج رات یہ عظمت عطا فرمائی ہے، آج میرے پروردگار عالم نے مجھ پہ یہ کرم کیا ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں پروردگار عالم مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، پھر مسجد اقصی تک سے لے کر رب ذوالجلال نے مجھے آسمانوں کی، رب ذوالجلال نے مجھے ساری کائنات کی سیر کروائی، مجھے عرش معلی تک لے گیا۔ آپ نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو کفار مکہ، مشرکین مکہ طرح طرح کی تہمتیں لگانے لگے، آپ کی تکذیب کرنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ میرے آقا کے بارے میں وہ عجیب عجیب باتیں کرنے لگے کہ آپ نعوذ باللہ پاگل ہو گئے ہیں، آپ نعوذ باللہ آپ پہ اسراف ہو گئے ہیں کہ آپ یہ عجیب بات بیان کر رہے ہیں کہ راستے کے مختصر سے حصے میں آپ نے مہینوں کا سفر طے کر لیا ہے بغیر کسی سہارے کے اور بغیر کسی ظاہری وسائل کے، آپ نے اتنا سفر کر لیا ہے، پھر آسمان دنیا پہ، پھر آسمان دنیا کے آگے آپ جنت المعلی میں، آپ عرش اعلیٰ پہ چلے گئے، یہ عجیب بات ہے، اور وہ باتیں کرنے لگے۔ اور اسی دوران ابو جہل دوڑا ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے اور جا کے آپ سے پوچھتا ہے کہ ابو بکر ایک عجیب واقعہ ہوا ہے، ایک عجیب بات ہے، اور میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ رات کے مختصر سے حصے میں وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک چلا گیا ہے یا وہ آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا ہے، یہ ساری باتیں بیان کر جب کرتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایمان پہ قربان جائیے، آپ نے آگے سے ہاں یا نہ میں جواب دینے کے بجائے پوچھا کہ ابو جہل پہلے یہ تو بتا کہ یہ بات کی کس نے ہے، یہ بات کرنے والا کون ہے، اس سفر معراج کا دعویٰ کرنے والا کون ہے۔ آگے سے ابو جہل نے کہا کہ یہ بات تمہارے نبی، تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو جہل اگر یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی تو میں ہرگز اس کو تسلیم نہ کرتا، لیکن اس کو کہنے والے اگر میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ وسلم سنا ہے تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ نے درست فرمایا ہے اور آپ کو رب ذوالجلال نے عظمت عطا فرمائی ہے۔ بہرحال جب لوگ اس کا انکار کرنے لگے تو رب ذوالجلال نے اسے اس طرح بیان فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے مختصر سے حصے میں، جس نے اپنے بندے خاص کو مختصر سے حصے میں رات کے سیر کرائی، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اب ذرا اس اسلوب پہ غور کیجئے کہ جو رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسری، کہ پاک ہے وہ ذات
جو اپنے بندہ خاص کو جس نے سیر کروائی، جو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب جب رب ذوالجلال اس واقعہ معراج کو بیان فرماتا ہے، اپنے محبوب کی عظمت کو بیان کرتا ہے، تو رب ذوالجلال یہ نہیں فرماتا کہ میرا محبوب چلا گیا، میرے محبوب نے سیر کی، میرا محبوب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، بلکہ فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو، جو اپنے بندے کو لے گئی۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعہ معراج کی نسبت اپنے محبوب کے بجائے اپنی ذات کی طرف کرتا ہے کہ میرے محبوب جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے ہیں، یہ خود نہیں گئے بلکہ انہیں میں لے گیا ہوں، انہیں لے کے جانے والی ذات میری ہے، میں اپنے محبوب کو لے گیا ہوں، اور جو ذات اپنے محبوب کو لے کے گئی ہے، اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی ہے رات کے مختصر سے حصے میں، وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان کا لفظ کہہ کے، اور اگر سبحان کے لفظ پہ غور کریں تو یہ سبح سے بنا ہے کہ پاک ہے، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس کے معنی میں کثرت پائی جاتی ہے کہ جس طرح سے قرآن کا لفظ ہم یوز کرتے ہیں کہ قرآن قارئ سے بنا ہے، اور قارئ سے یہ لفظ بنا ہے قاری، پڑھنے والا۔ قرات کا لفظ ہم یوز کرتے ہیں کہ قرات کرنا، پڑھنا کس چیز کو، اور اسی سے قرآن بنا ہے، اور قرآن کے معنی یہ ہے کہ جو کتاب سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے، وہ کتاب کے پڑھی جانے میں اس کتاب کو کوئی اور کتاب مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دنیا کی کوئی کتاب اس قدر نہیں پڑھی جاتی جس قدر قرآن پڑھا جاتا ہے، اور اسی کثرت تلاوت کی وجہ سے، کثرت کے ساتھ پڑھے جانے کی وجہ سے اس کے لیے قرآن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جو کتاب بہت زیادہ پڑھی جانے والی ہے۔ ایک لفظ ہم یوز کرتے ہیں رحم، راحم، رحم کرنے والا، لیکن جب یہی لفظ اس رحمان کے وزن پہ آتا ہے، فلان کے وزن پہ آتا ہے، تو معنی میں کثرت و زیادتی پائی جاتی ہے کہ اس قدر رحم کرنے والی ذات کہ اس کے اپنے ہو یا پرائے ہو، اس کی وحدانیت کو ماننے والے ہو یا اس کی وحدانیت کا انکار کرنے والے ہو، وہ ہر ایک پر رحم کرنے والی ذات ہے۔ رحمت کی کثرت پائی جاتی ہے، اسی لیے رحمان کا لفظ یوز کیا جاتا ہے، اور جب اسی وزن پر سبحان کا لفظ آیا تو اس کی کثرت کے معنی طے پائے گئے کہ اس قدر وہ ذات پاک ہے کہ اس کے بارے میں کوئی شخص یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس میں کوئی کمی ہوگی یا اس میں کوئی عیب ہوگا۔ ہر عیب سے اور ہر کمزوری سے وہ ذات پاک ہے۔ رب ذوالجلال اس واقعہ معراج کو بیان کرنے سے پہلے اپنی ذات کی طرف لفظ سبحان کی نسبت کرتا ہے کہ میری ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، پاک ہے وہ ذات ہر نقص سے، پاک ہے وہ ذات ہر کمزوری سے جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو، لیلاً، رات کے مختصر سے حصے میں۔ اب لیلاً کا جو لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، مفسرین اکرام فرماتے ہیں، ائمہ لغت کہتے ہیں کہ لیلاً کے اوپر جو دو زبریں آئی ہیں، جو تنوین آئی ہے، یہ اس کی قلت پر اور وقت کی اس کثرت پر، قلت پر یہ دلالت کرتی ہے کہ رب ذوالجلال اپنے محبوب کو رات کے مختصر سے حصے میں لے گیا۔ یعنی معراج کا یہ جو عظیم واقعہ پیش آیا ہے، جو معراج کی خاص عظیم عظمت رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، اس پر کوئی سالوں نہیں لگے، کوئی مہینوں نہیں لگے، یا کوئی دنوں کی بات نہیں، ہفتوں کی بات نہیں ہے، بلکہ رات کے مختصر سے حصے میں، لیلاً، رات کے مختصر سے حصے میں۔ اب وہ کتنا مختصر ٹائم تھا، اب وہ وقت کتنا مختصر تھا، رب ذوالجلال نے کتنے سے مختصر حصے میں اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، فرمایا لیلاً، رات کا مختصر سا حصہ تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس سفر معراج کے لیے لینے کے لیے آتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے حاضر ہوتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایات میں آتا ہے کہ حتیم کے اندر آپ آرام فرما رہے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام اب بڑے حیران اور ششتے رہتے ہیں کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار کیا جائے، کس طرح آپ کو جگایا جائے۔ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال، اے بارے الہ، تیرا محبوب اربع آرام فرما رہا ہے، اب میں کس طرح سے
تیرے محبوب کو نیند سے جگاؤں، کس طرح سے بیدار کروں، تو رب عزت جلال کی بارگاہ سے صدا آتی ہے کہ اے جبرائیل، جو میرے تیرے مشک کافور سے ہونٹ پر آئے ہیں، میں اپنی ہونٹوں سے، اپنے نورانی ہونٹوں سے میرے محبوب کے تلووں کا بوسہ لے کے اس نیند سے جگا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے تلووں مبارک کے، آپ کے قدمین مبارک کا بوسہ لیتے ہیں۔ جب آپ کے نورانی ہونٹوں، ان کافور اور مشک بنے ہوئے ہونٹوں سے کی ٹھنڈک میرے آقا کے قدمین مبارک میں محسوس ہوتی ہے، میرے آقا آنکھیں کھولتے ہیں تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کو آپ کے رب کی طرف سے بلاوا آیا ہے اور آپ کو میں اپنے رب کی طرف لے کے جانے کے لیے آیا ہوں، حاضر ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور اٹھ کر نماز ادا کر وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد نماز ادا کرتے ہیں، اور جب سفر معراج پہ آپ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، روایات میں آتا ہے تو وضو کا پانی جس کے ساتھ آپ نے وضو کیا تھا ابھی وہ پانی بہ رہا تھا، ابھی وہ دروازہ جس سے آپ نکل کے گئے تھے، آپ کے حجر مبارک کا وہ دروازے کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی۔ آپ کو رب عزت نے آسمانوں کی سیر کروا کے، جنت کی سیر کروا کے، ساری کائنات کی سیر کروا کے رب عزت آپ کو واپس اپنے حجر مبارک میں لے آیا۔ ابھی وہ پانی وضو کا ابھی بہ رہا تھا، ابھی آپ کو بستر مبارک گرم تھا، ابھی کیسے ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے رب عزت نے فرمایا کہ اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے لوگوں، جب میرا محبوب تمہیں اس معراج کے واقعے کا تذکرہ سنائے، جب یہ واقعہ معراج تم سے بیان کرے تو اس کے بارے میں شک نہ کرنا، اس لیے کہ یہ میرے محبوب کا دعویٰ نہیں ہے، یہ میرا محبوب نے یہ سفر خود نہیں کیا بلکہ یہ سفر کرانے والی ذات میں ہوں، اسی لیے میں ہر عیب سے پاک ہوں، ہر کمزوری سے پاک ہوں، ہر نقص سے پاک ہوں۔ اور رب عزت نے اس کا واقعے کا جب بیان فرمایا تو اپنی ذات کی پاکی سے اس کا بیان کیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو، جو اپنے بندہ خاص کو رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ اور پھر رب عزت جلال جو واقعہ معراج بیان کرتا ہے، اس نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو۔ اب یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اپنے رسول کو لے گیا، یہ نہیں فرمایا کہ محمد عربی کو لے گیا، بلکہ فرمایا عبد ہی، اپنے خاص بندے کو، اپنے بندہ خاص کو۔ اب یہاں پر رب عزت جلال یہ عبد کا لفظ کیوں استعمال کرتا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں ایک حکمت اس میں یہ ہے کہ عبد کا لفظ یہ جسم اور روح دونوں پر بولا جاتا ہے، کہ یہ واقعہ معراج یہ روحانی نہیں تھا بلکہ یہ واقعہ معراج جسمانی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ اس واقعہ معراج پہ تشریف لے گئے، اور اگر یہ واقعہ جسمانی نہ ہوتا، اگر فقط روحانی ہوتا، اگر یہ خواب کا معاملہ ہوتا، پھر مشرکین مکہ اس قدر کثرت کے ساتھ اس واقعہ معراج کا انکار کبھی نہ کرتے۔ اور یہ بھی ہوا ہے کہ اس وقت جو نئے مسلمان تھے، جو نو مسلم ابھی تھے، کہ اس واقعہ معراج کو سن کر وہ دار اسلام سے خارج ہو گئے، مرتد ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اور یہ اس کثرت کے ساتھ، اس شدت کے ساتھ اس واقعہ معراج کا انکار نہ کیا جاتا۔ اگر یہ واقعہ معراج روحانی ہوتا یا یہ واقعہ معراج اگر خواب کا معاملہ ہوتا، اور رب عزت جلال نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی، تو گویا رب عزت جلال عبد کا لفظ یہاں پہ استعمال کر کے اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ یہ واقعہ معراج روحانی نہیں تھا، یہ واقعہ معراج خواب کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ واقعہ معراج یہ جسمانی معاملہ تھا۔ میرے آقا اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کو رب عزت جلال نے سیر کروائی ہے، یہ سیر جسمانی تھی، اس لیے رب عزت جلال نے فرمایا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، جو اس کا پہلا حصہ تھا وہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک تھا۔ اور اگر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رب عزت جلال اپنے محبوب کو مسجد حرام سے اگر ڈائریکٹ رب عزت جلال آسمانوں پہ لے جاتا، اگر یہ سیر رب عزت جلال نے ڈائریکٹ کروا دیتا، تو پھر وہ 1,24,000 سے کم بیش پیغمبر جنہوں نے میرے آقا کے پیچھے مسجد اقصی میں نماز ادا کی، ان کی معراج نہ ہوتی۔ ان کی معراج یہ تھی کہ میرے آقا کے پیچھے انہوں نے نماز ادا کی، اور میرے آقا کے پیچھے جب نماز ادا کی تو جو امام الانبیاء کا وہ لقب تھا، آج وہ صادق ہو گیا، وہ سچا ہو گیا کہ میرے آقا تمام انبیاء کے امام ہیں۔
آپ نے وہاں پہ نماز ادا کی اور تمام انبیاء کرام آپ کے پیچھے وہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں، اور جب وہ آپ کے پیچھے صفوں میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں تو انبیاء کرام کی معراج ہو جاتی ہے۔ تو رب ذوالجلال آپ کے پہلے جو واقعہ معراج کا حصہ تھا آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، اور اس کی حکمت مفسرین فرماتے ہیں کہ یہی تھی کہ آپ کا امام الانبیاء ہونے کا جو لقب تھا وہ آپ امام الانبیاء بن گئے، آپ امام الانبیاء کا جو لقب تھا وہ صادق ہو گیا، اور انبیاء کرام کو بھی آپ کے پیچھے نماز ادا کرنے کے بعد ان کی معراج بھی ہو گئی کہ رب ذوالجلال نے انہیں بھی معراج کی عظمت عطا فرما دی۔ اور سامعین محترم، اس واقعہ معراج میں بے شمار حکمتیں رب ذوالجلال نے رکھی ہیں، اگر انسان غور کے ساتھ کا مطالعہ کرے تو بے شمار حکمتیں انسان کے اوپر کھلتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں اس واقعہ معراج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم نے جو عظمتیں اور رفتیں اور شانتیں محبوب کو عطا فرمائی ہیں ان عظمتوں اور شان اور رفتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، یہ ضروری اعلان سماعت فرما لیجیے، 2 جون بروز اتوار بعد از نماز عصر 7:15 بجے جامع مسجد عثمانیہ ہیٹن روڈ بریڈ فورڈ 9 میں ایک عظیم الشان محفل معراج کے سلسلے میں پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں خصوصی خطاب خطیب پاکستان جناب حضرت علامہ مولانا محمد افضل ضیاء چشتی صاحب کا ہوگا، اور تلاوت قاری و حافظ عابد حسین نقشبندی صاحب فرمائیں گے۔ اسی طرح وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خوان وہاں بنابرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے، تو آپ تمام احباب کو اس بابرکت محفل میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ جامع مسجد عثمانیہ ہیٹن روڈ بریڈ فورڈ 9 میں بروز اتوار بعد از نماز عصر 7:15 بجے اس عظیم الشان معراج کی محفل کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تمام حضرات اس میں شرکت فرما کر دور ثواب جارہ حاصل کریں۔ اس کے علاوہ آج بعد از نماز عصر 7 بجے کے قریب انشاءاللہ المرکز الاسلامی